الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ نہایت کی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق کے اندر پیدا فرمایا، سب سے بہترین مخلوق میں تخلیق فرمانے کے بعد اللہ کریم نے جو کرم فرمایا، اللہ کریم نے جو احسان فرمایا، وہ کرم، وہ فضل، وہ احسان یہ فرمایا، ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی اور غلام بنا دیا۔ جتنی بھی اس بندے کو اللہ کریم کی ذات نے نعمتیں عطا فرمائی وہ ساری کی ساری اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کے صدقے سے عطا فرمائی۔ ہم اپنے جسم کے اوپر غور کریں، اللہ کریم کی کتنی عالی شان نعمتیں ہیں۔ بندہ ساری زندگی لگا رہے، رب کائنات کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی نیت بھی فرمائیں اور ساتھ کوشش بھی کریں کہ جو نیا دن ہمارے لیے طلوع ہو، نیت یہ ہو کہ آج کا دن میں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کروں گا، آج کے دن میں اپنی زبان کا بھی درست استعمال کروں گا، آج کا دن میں آقا کریم علیہ السلام کے احکامات تعلیمات کے مطابق بسر کروں گا، اور اپنی زندگی کے تمام ایام اور تمام راتیں جو بندہ آقا کریم کی تعلیمات کے مطابق گزار دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو بخشش اپنی رضا کا تحفہ عطا فرما دیتا ہوں۔ ماہ رجب المرجب بڑی برکتوں والا یہ مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، وہ عالی شان ماہ مقدس جس کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جسے ہم شب معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس رات ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب کریم نے آسمانوں کا دیدار کروایا، آسمانوں کا سفر کروایا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج رب کریم کا دیدار بھی کیا۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے اندر ہم اللہ کریم کے جو دیگر انبیاء کرام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے معراج عطا فرمائی، چند ایک اللہ کے مقدس پیغمبروں کا ذکر سنتے ہیں، پھر اگلے جمعۃ المبارک کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں، اور اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ شب معراج میرے آقا علیہ السلام نے جنت کے کون سے طبقات دیکھے، جہنم کے کون سے طبقات دیکھے، ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔
اللہ کریم ہمیں توجہ کے ساتھ دین اسلام کی یہ باتیں سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس انسان کی عظمت کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی، اس کا بھی ذکر خیر اس کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رکھا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پہ اپنا ایک نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا؟ کیا تو اسے اپنا نائب بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے؟ اے اللہ، جو زمین پہ جا کے فساد کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر خون ریزیوں کے اوپر ہے، تمہاری نظر فسادیوں کے اوپر ہے، مگر میری نظر میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر ہے۔ جب اللہ کے فرشتوں نے سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، جب رب کائنات کی بارگاہ میں یہ اعلان ہوا کہ میری نظر محبوب کریم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے عرض کیا، مولا ایک بار اپنے محبوب کو آسمانوں میں بولا تاکہ ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کریں، تاکہ ہم بھی تیرے محبوب علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبروں کی اس خواہش کو پورا فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کی یہ خواہش تھی کہ مولا ایک بار اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلا تاکہ ہم بھی تیرے محبوب کا روح اقدس دیکھیں، تاکہ ہم بھی تیرے محبوب علیہ السلام کے چہرہ پاک کا دیدار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی اس دعا کو قبول فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کتنی شان اللہ کریم نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ کریم آقا جن کے بارے میں حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں ان آسمانوں کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ اسی مقام پہ فرمایا لولا کلمہ خلقت الارض۔ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں ان زمینوں کو تخلیق ہی نہ فرماتا۔ اور کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ ازہرت ربو بجا۔ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ اب کتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام ہمیں تعلیم فرمائی، جن کاموں کا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا، وہ کام ہم دنیا میں رہ کے کریں، اور جن کاموں سے اللہ کریم نے ہمیں منع فرمایا کہ ان کاموں سے باز آ جائیں، اپنی زندگی کے مقصد پہ غور کریں اور یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں شب معراج عطا فرمائی، کبھی لیلۃ القدر عطا فرمائی، کبھی شب برات عطا فرمائی۔ یہ ساری راتیں رب تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ڈوبی ہوتی ہے۔ اگر ان راتوں کے اندر بھی کوئی بندہ صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا رب کی بارگاہ میں طلبگار بن جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو کس کس انداز سے معراج کروائی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے بارے میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ تشریف لائے، آپ جنت سے زمین کے اوپر تشریف لائے، تو آپ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 300 سال رب کریم کی بارگاہ میں زاروں کی طرح روتے رہے، مولا کریم مجھ سے جو خطا ہوئی اے اللہ تیرے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اب 300 سال 400 سال کا عرصہ گزر گیا،
صدیاں گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، یا اللہ تیری حضور میں تیرے پاک پیغمبر تیرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میری دعائیں قبول فرما لے، اپنے محبوب کے صدقے میرے سوالوں کا حل فرما دے۔ اللہ کریم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نام اقدس کو سنا، رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام مجھے ذرا سے تو بتاؤ تم نے میرے محبوب کا نام کدھر سے دیکھا ہے، تم نے میرے محبوب کا نام کدھر سے سیکھا ہے؟ عرض کی اے والی کے کریم جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، اے اللہ جب تو نے مجھے جسم عطا فرمایا، اے اللہ جب تو نے مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمایا، جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو مولا میں نے تیرے عرش کو دیکھا، تیرے عرش کے جلوے دیکھے، تیرے عرش کا دیدار کیا۔ اے مالک کریم میں نے دیکھا کہ تیرے عرش کے پایوں کے اوپر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب علیہ السلام کا نام لکھا ہے، جس جس جگہ پہ تیرا نام دیکھا وہاں پہ تیرے محبوب علیہ السلام کا نام بھی لکھا دیکھا۔ بولے کریم میں نے یہ محسوس کر لیا کہ جس ہستی کا نام اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یقیناً وہ تیری بارگاہ میں کوئی محبوب ترین ہستی ہے، یقیناً تیری بارگاہ میں وہ کوئی بلند و بالا مقام والی شخصیت ہے۔ اے اللہ اس لیے میں نے تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے تیری ہر ایک دعا قبول فرما لی ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی تھی کہ آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائی۔ اب دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے وہ نبی جن کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، وہ اللہ کے نبی جن کا نام جن کو لقب تھا کہ یہ اللہ کے دوست ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کس انداز سے کروائی؟ تفاسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے معارج النبوہ ایک بڑی کمال کی سیرت کی کتاب ہے، اس کتاب کو لکھنے والے ملا معین الدین وائز کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کروائی، جو مقام عطا فرمایا، بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے لیے ایک پتھر بھیجا گیا، بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے آپ کے لیے ایک براق آیا، آپ اس براق پہ سوار ہو کے آسمانوں پہ گئے، آسمانوں پہ دیدار کیے، رب تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کیا، آسمانوں پہ جا کے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نگاہ زمین کے اوپر ڈالی، جب زمین کے اوپر اپنی نگاہ کو ڈالا تو دیکھا کہ ایک بندہ خطا کر رہا تھا، ایک بندہ گناہ کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اس بندے کو دی ہیں، باوجود ساری نعمتیں استعمال کرنے کی پھر بھی یہ بندہ خطا کاروں کی صف میں شامل ہو رہا ہے، پھر بھی یہ بندہ نافرمان لوگوں کی لسٹ میں آ رہا ہے۔ آپ نے آسمانوں پر ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ یہ بندہ تیری نافرمانی کر اس بندے کو ہلاک کر دے، اے اللہ اس بندے کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اسی وقت اس بندے کو ہلاک کر دیا گیا۔ آپ نے دوبارہ زمین پہ نظر ڈالی، دیکھا کہ ایک اور بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، آپ نے اس کے لیے بھی اس کی ہلاکت کی دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ آپ نے تیسری بار جب نظر ڈالی تو پھر دیکھا ایک اور بندہ تھا جو رب کی بارگاہ میں خطائیں کر رہا تھا، جو معصیت کے گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا تھا اور رب کریم کی نافرمانی میں اپنے وقت کو گزار رہا تھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تیسری بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی اس دعا کو قبول کیا،
آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، تو نے اتنے بندے پہ احسان کیے، اس کے باوجود یہ خطا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ کتابوں کے اندر لکھا جب چوتھی بار آپ نے دیکھا نا ایک اور بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو روک دیا، فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ میرے بندوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اپنے بندوں سے 3 طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ دیکھیں اب اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرا اپنے بندوں سے 3 طرح کا سلوک ہوتا ہے، 3 طریقوں سے میں بندے کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ پہلا سلوک، پہلا کام میں یہ کرتا ہوں، اگر کوئی میرا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، اس کا پورا دن غلط کاریوں میں گزر جائے، اس کی پوری رات میری نافرمانیوں میں گزر جائے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ میری بارگاہ میں جھک جائے، اشک ندامت بہا دے اور یہ دعا مانگے، اے پاک پروردگار عالم تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ آ پڑا ہے، یا اللہ تیرا گناہگار بندہ اپنی گناہوں والی جبیں تیری بارگاہ میں جھکا رکھا ہے، یا اللہ اشک ندامت آ چکے ہیں، مولا میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر تو میرے گناہ نہیں بخشے گا، مولا میں کس کے دروازے پر دستک دوں گا، میں کون سے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا؟ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ اے ابراہیم علیہ السلام میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، میں اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ دوسرا سلوک میرا اپنے بندوں سے اس انداز سے ہوتا ہے، اگر میرا بندہ دنیا میں رہ کے غلط کام کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے، اب اس کی جو اولاد ہے اگر وہ اولاد دیندار بن جائے، اگر وہ اولاد اللہ کا نام لینے والی بن جائے، وہ اولاد قرآن و سنت کی تعلیمات کو یاد کر کے سیکھ کے اپنی زندگی سنوارنے والی بن جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی نیک اولاد کی وجہ سے اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ دیکھیں نا کتنی احادیث نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ تعالی، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بندوں کا جو عمل ہے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز پہ قادر ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ مالک تو دلوں کے سینوں کے راز بہتر جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بندوں کا جو عمل ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ اور آگے حضور اسلام نے فرمایا وَتُعْرَضُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، جس طرح آج جمعے کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ان کی بارگاہ میں، اور وہ بندے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی قبروں میں ان کی اولاد کا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اولاد ہو دیندار، اگر تو اولاد ہو نیکیاں کرنے والی، اگر تو اولاد ہو تقوی اختیار کرنے والی، اگر اولاد رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والی ہو، اگر اولاد نیک ہو، میرے آقا فرماتے ہیں فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، ماں باپ جب اپنی اولاد کی نیکیاں دیکھتے ہیں ان کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، وَيَزْدَادُونَ وُجُوهَكُمْ بَيْضَةً وَنُسْكَةً، اور ان کے چہرے کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ آگے حضور اسلام نے فرمایا کہ لوگوں تم گناہ کر کے اپنے مردوں کو تکلیف مت دیا کرو۔ اب دیکھیں نا اولاد نے نیک عمل کیے، اولاد کو تو اجر عظیم ملا، لیکن اولاد کے ساتھ ماں باپ کی قبر کے اندر بھی ان کا اجر عظیم ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا اپنے بندوں سے جو دوسرا سلوک ہوتا ہے، دوسرا انداز ہوتا ہے رحمت کرنے کا، وہ جو سلوک وہ انداز میں ہی اپناتا ہوں۔ اگر بندہ گناہگار ہو اس کی اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے والدین کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرا میں اپنے بندوں سے اس انداز سے سلوک کرتا ہوں کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، جس بندے کو میرا دل کرتا ہے اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اب ملا معین الدین باعث کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے معارج النبوہ کے اندر یہ اللہ کے نبیوں کو معراج کس طرح ہوئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج کا واقعہ بیان کیا کہ آپ کو آسمانوں کا دیدار کروایا گیا،
اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ کے نبی جن کا نام حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ السلام تھا. یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جو اس وقت بھی جنت کے اندر جلوہ فرما ہے, اس وقت بھی جنت کے اندر جلوہ فرما ہے. اور ان کا کچھ واقعہ یوں ملتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کے سلام کرتا ہے, اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ کے نبی میں رب کا فرشتہ ہوں. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا, اس نے آپ کا دیدار کیا. حضرت ابراہیم, حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام, آپ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے, تمہاری بھی کوئی ذمہ داری لگائی ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ 360 ایسے فرشتے ہیں جو سورج کے اندر رہ کے سورج کی حرارت اور گرمی کو تیز کرتے ہیں. ان فرشتوں میں میری بھی ڈیوٹی ہے, میں بھی ان کے ساتھ سورج کے اندر ہوتا ہوں. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی سورج کے اندر کے حصے کا دیدار کروں. آپ نے اللہ کے نبی تھے, اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا مجھے بھی سورج کے اندر کی گرمی کا ذرا جائزہ کروا, میں بھی ذرا جلوہ دیکھوں تیری قدرت کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا, آپ کو سورج کے اندر لے جایا گیا. آپ نے سورج کا دیدار کیا, سورج کی گرمی کو دیکھا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا, اے پیارے ادریس علیہ السلام, اگر اور بھی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ, تمہاری خواہش میں پوری کروں گا. عرض کی مولا ایک اور خواہش ہے کہ میرا دل کرتا تو میرے اوپر موت کو طاری کر دے, میرے اوپر موت آ جائے. موت طاری کرنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ تو مجھے پھر زندگی عطا فرما تاکہ میں دوبارہ زندہ ہو کے تیرے نام کا پھر ذکر کروں, نئے سرے سے تیرے نام کی عبادت کروں. اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی دوسری دعا بھی قبول فرمائی. آپ کے اوپر موت طاری ہوئی, کچھ لمحوں کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی دی گئی, آپ نے پھر رب کے نام کا ذکر شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ادریس علیہ السلام, اگر کوئی اور کوئی تمنا ہے تو وہ بھی بیان کر. عرض کی مولا ایک اور تمنا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تیری جنت کی سیر کروں, تیرے جنت کے بڑے بڑے جو تو نے نیک لوگوں کے لیے محل تیار کیے ہیں, نیک لوگوں کے لیے جو مکان بنائے ہیں, یا اللہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے کیا کیا, آپ کی تیسری دعا بھی قبول فرمائی, تیسری خواہش کو پورا فرمایا. آپ جنت کے اندر چلے گئے, جنت کے محلات کو دیکھا, جنت کے باغ و بہار کو دیکھا, اور جنت میں اللہ کریم نے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ان نعمتوں کا بھی دیدار کیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ادریس علیہ السلام, آپ کی تو تیسری خواہش بھی پوری ہو گئی, اب کوئی اور بھی خواہش ہے. اب عرض کرتے ہیں کہ اب میں جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں, مجھے جنت اتنی پسند آ گئی ہے, میں دنیا میں جانا نہیں چاہتا. اللہ کے فرشتے نے کہا کہ حضرت اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس جنت میں سب سے پہلے نبیوں کی امام تشریف لائیں گے, سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام آئیں گے, اس کے بعد تمام انبیاء آئیں گے, اس کے بعد پھر امتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, تو آپ جنت میں کس طرح رہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر جنت کے اندر جو غلمان ہیں, جنت کے اندر یہ حوریں, یہ کیوں رہ رہے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضور الاسلام کی خادم اور خادمائیں بن کے رہ رہے ہیں, یہ حضور الاسلام کے غلام بن کے جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام, دیکھیے اللہ نے ہمارے آقا کو کتنی شان عطا فرمائی. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کے غلام بن کے جنت میں رہ سکتے ہیں تو میں بھی نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کرتا ہوں, مجھے جنت سے نہ نکالا جائے. فرشتہ مجبور ہو کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا ہے مالک کریم تیرے نبی کو جنت بڑی پسند آتی ہے, وہ جنت سے نکلنا گوارا نہیں کرتے. آگے سے کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو میں بھی حضور اسلام کی خدمت کے لیے جنت میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. رب کریم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میرے ادریس کو جنت کے اندر ہی رہنے دیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ اللہ کے وہ نبی ہے آج بھی جنت کے اندر یہ جلوہ فرما ہے, میرے آقا علیہ السلام کے خادم بن کے. اب غور کریں کہ کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت ہر ایک اللہ کا نبی بھی کرتا ہے, اللہ کے سارے فرشتے بھی میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو جو منصب عطا فرمایا اس منصب کا نام ہے امام الانبیاء. آپ تو نبیوں کے امام بن کے دنیا میں تشریف لائے. اب میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں, اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام
آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کروائی تھی کہ آپ کی دعائیں قبول ہوئی، سورج کا بھی دیدار کیا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر موت طاری ہوئی، دوبارہ زندہ ہوئے، آپ کا ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی دیکھیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری کھیل کو رچایا۔ اب ہم اگر دنیا میں رہ کے آقا کریم علیہ السلام سے وفا کرنا چاہتے ہیں، حضور الاسلام سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن اگر محبت عملی طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا غلام اس وقت جب لوگ میری سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دے، اگر کوئی میرا امتی اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں، میرے آقا کے ایک اور فرمان ہے، حضور فرماتا ہے جس نے میری سنت سے پیار کیا دراصل اس نے میرے ساتھ پیار کیا، جس نے میرے ساتھ محبت کی اصل میں وہ اللہ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم نے انبیاء کرام کی معراج کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معراج کس طرح کروائی اس کا چند ایک واقعات سنے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروائی کیوں گئی، علماء کرام سے معراج کا واقعہ تو ہم سنتے ہیں نا کہ آپ رات کو حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، پھر آپ نے براق آیا، آپ نے آسمانوں کا سفر کیا، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ معراج کروائی کیوں گئی، کون سی ایسی وجہ بنی تھی جن وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو آسمانوں کا سیر اور سفر کروایا۔ اگلے جمعۃ المبارک اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کاموں کا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ان کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کاموں سے ہمیں نبی علیہ السلام نے منع کیا وہ ان کاموں سے ہم باز آ جائیں، ہماری زندگی سکون والی بن جائے گی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ جو دلوں کا چین ہے وہ میری یاد کے اندر ہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت عطا فرمائے۔